الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وفی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ علیہ العظیم۔ بیانات کل سے بھی ہو گئے، رات بھی بیانات ہوئے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جب رہی کسی کسر مفتی صاحب نے نکال دی، اب باقی کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، لیکن اس مبارک محفل میں حصہ ڈالنے کے لیے بندہ بھی پسند کرے گا۔ دیکھیں، سننا مقصود نہیں ہے، عمل کرنا مقصود ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا یہ بھی اتنا مقصود نہیں ہے، فیصلہ عمل پہ ہوگا، لیکن عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کے ساتھ علم حاصل کرنا ضروری پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عالم علم مفتی ہو، عالم ہو، پھر ہی وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو وہ درست کر سکے۔ تو مقصود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو جہاں کوتاہیاں ہیں وہاں ان کو دور کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، انسان کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنے بھی کچھ کر لے، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جتنا کمی رہ گئی ہے ہماری زندگی میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم صرف کوشش دو چیزیں کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان کوششوں کو کامیابی کریں گے۔ اگر ہم خالی کوشش کرتے رہیں، یا خالی کوشش کریں، خالی دعائی کرتے رہیں، تو خالی دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اس دعا کے ساتھ، دعا کے ساتھ دوا بھی کھانی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ میٹھی دوا سے بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کڑوی دوا بھی کھانی پڑتی ہے۔ تو ہم نے جتنا کچھ سنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو پرکھیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان، ہم بھی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں جی، اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ کے حبیب سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کی محبت پہنچنے تک اللہ کے حبیب کی محبت ضروری ہے۔ اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں دلوں میں آئے گی جب تک اللہ کے حبیب کی محبت نہیں آئے گی، اور اللہ کے حبیب کی محبت تب آئے گی جب اپنے بڑوں کی محبت ہمارے دلوں میں۔ کام سیڑھی بہ سیڑھی چلتا ہے،
اگر ہم بیچ کی سیڑھی چھوڑ کے آخر والی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو پھسلیں گے۔ پہلے اپنے بڑوں کی محبت دلوں میں آئے گی، پھر اللہ کے حبیب کی محبت دل میں آئے گی، اور پھر اللہ کی محبت میں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت دلوں میں آئے تو اس کے لیے اللہ کے حبیب کی اتباع کرنی پڑے گی، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرنا پڑے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے حبیب تمہیں حکم دیں وہ تمہیں مان لو، اس میں چوں چرا مت کرو تو یہ کیوں ہے، اس حکم میں کیا حکمت ہے، نہیں، جیسا ہے ویسے کرو، مان لو اس کو ویسے ہی۔ حکمت ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس بات کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ماننا ہے۔ تو جب تک اگر ہم اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ پھر اگر اللہ کے حبیب کی محبت ہے تو پھر اللہ کے حبیب جو حکم کرتے ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا، جو بات ہمیں کہتے ہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر بات نہیں مانتے تو پھر محبت نہیں ہے۔ اپنی زندگی پہ ہم غور کریں کہ ہم اللہ کی حبیب کی کتنی دلوں میں محبت ہے ہماری، ہم کتنا کہنا مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو میرے خیال میں 50% بھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل ہمارا مانتا نہیں ہے۔ تو جب تک اللہ کے حبیب کے دیکھیں زبان سے کہا ہوا کام قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں، جب تک عمل اس پہ تصدیق نہ کرے اس بات کی، جب تک عمل تصدیق نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی زبان پہ کوئی اعتبار نہیں۔ کیا اعتبار؟ تو جب تک ہماری عمل کی توفیق ہمیں نہیں ملے گی، اللہ کے حبیب سے ہماری محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی اللہ کے نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ محبت کریں گے، اور جب اللہ محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی محبت کرتے ہیں، لیکن جب ایک بہت بات کی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ہم سے محبت کرے بات پہ کرتے ہیں۔ میں کسی سے کہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن سامنے والا محبت نہیں کرے گا تو کام کو کوئی کام نہیں۔ اکیلی محبت کیا کرے؟ ایک طرف کی محبت کام نہیں دیتی، جب تک دوسرے کی محبت کی ہو ساری جب بچتی ہے، فائدہ جب ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ جب اللہ ہم سے محبت کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرو۔ جب اللہ محبت کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو گئے تب اس کا سارا کام ہوا، اس کا سارا کام ہوا۔ ہم زبان سے کہتے ہیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن کام
کام ہمارا ایک دن ہوتا ہے، ہم اللہ کے حبیب کی ایک بات اس 100 میں سے 50 پہ نہیں پہنچتے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے احکامات کیے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل اللہ کے حبیب نے جو بھی باتیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات ان کو فرمائی تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، فرمایا تو ان کے لیے تھا لیکن ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ خالی یہ بات صحابہ کی جو خاص حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی باقی نہیں ہے، نہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اور ساری رہتی امت تک کے لیے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو پہلی باتیں فرمائی، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہوا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا۔ لقمان سنانے میں اپنے بیٹے کو کیا اللہ کا ساتھ شریک مت کرنا، اللہ کے حبیب نے صرف ہماری بات اللہ کے ساتھ ہم دیکھیں اللہ سے شریک کرتے ہیں، اگر ہم نے پوری محفل میں اگر ہم تو ایک آدمی بھی نہیں کرے گا کہ ہم اللہ کو شریک کرتے ہیں، ہاں اللہ سے شریک نہیں کرتے، لیکن بات آج نہ سوچتے ہوئے نہ کہتے ہوئے بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نام راستہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نہ پکڑیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جن کے مرتبے ہیں ثواب تو ثواب نہیں کرتے، وہاں بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ اور ہو گئے، اللہ نے فرمایا کیا کر کے آئے، یا اللہ میں نے کتابیں لکھی تھی، پہلے لکھا دی، پہلے پڑھا دی، کام کیا، فرمایا تو شیئر کر کے آئے، بڑے حیران ہوئے، یا اللہ میں اور شیئر کہ ہاں تمہیں وہ دودھ گئی آپ جان نہیں، تم نے دودھ پیا اور کہا میرے پیٹ میں درد ہو گئے، ارے دودھ کی کیا طاقت پیٹ میں درد کی، دودھ کو ہم نے غذا بنایا ہے، طاقت کی چیز بنائی ہے، اس میں کیا طاقت کی پیٹ میں درد کریں، دودھ پیٹ میں درد تو ہمارے حکم سے ہوا تھا، تم نے دودھ تو ہمارے شریک بنا دیا، تم نے دودھ تو ہمارے شریک بنا دیا۔ ان کی زبان پکڑ ہو گئی، ہماری زبان سے کتنا نکلتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائیاں دی، گولیاں دی، اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی گولی سے فائدہ ہوتا ہے، ارے ڈاکٹر کی گولی سے فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے فائدہ ہوا، یہ نادانی کا تو ڈاکٹر کے حکم سے فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے فائدہ ہوا۔ موسیٰ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، آپ اٹھائے اللہ میرے پیٹ میں درد کے سامنے درد، یہ دھاڑی ہے تو پتہ کھا لو، میں نے پتہ کھایا پیٹ میں درد سے، جو کچھ وقت بعد پھر ہوا، انہوں نے پھر کوئی پتہ کھایا پیٹ میں درد سے ہوا۔ اللہ سے کہ اللہ آپ نے پیٹ کا فرمایا تھا کہ پتہ کھا لو پیٹ میں درد صحیح ہو جائے گا، پھر وہی اسی دھاڑی کا پتہ کھایا، پھر میرے پیٹ میں درد صحیح ہوا، فرمایا موسیٰ پتے سے درد ٹھیک نہیں ہوا تھا، ہمارے حکم سے ہوا، ہمارے حکم سے ہوا۔ یہ باتیں ہماری زبان سے کیسے نکلتی ہیں، کیوں نکلتی ہیں؟ اس لیے نکلتی ہیں کہ ہماری زبان تو کہتی ہے، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہماری زبان تک تو ہے لیکن ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی پڑھائی ہماری زبانوں تک تو ہے،
اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ یہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کے دوسروں کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ جب اللہ صاحب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ ہماری زبان سے تو نکلتے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا، اور جب تک دل نہیں مانے کام نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں مانتا، اس لیے ہماری زبان سے، اس لیے ہم اللہ والے کہتے ہیں کہ دل کو سنبھالو، اپنے دل پہ محنت کرو، دل مانے گا تو باقی سب چیزیں مانے گا، اگر دل نہیں مانے گا تو کچھ بھی نہیں مانے گا۔ دل پہ ہم کو سکتے بھی نہیں، دل کی بات ہمیں مانتی ہیں، زبان کی بات ہے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہماری زبان سے ایسا کوئی مت جس میں کوئی بھی کام کریں اللہ نہیں کیا، دوائی کا ہی فائدہ ہوا، ہاں کھانے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس کی دوائی سے اللہ نے پڑھا، یہ کام کیا تھا اللہ نے ضرورت کر دینے والے میرے ساتھ ہو گئے۔ دوسری بات نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو، چاہے وہ تمہیں مال اور اولاد کے ساتھ کیسے لگا۔ میرے پاس اکثر سکھاتے ہیں کہ مجھ لوگ اولاد میرا کہنا نہیں ہے، اولاد میرا کہنا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہم کوئی مخلوق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے کوئی مخلوق ہمارا کہنا نہیں مانے گی، ہماری اولاد بھی ہمارا کہنا نہیں مانے گی۔ میں ایک دفعہ سے لوگ گیا تو ہماری شکریہ ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کی اولاد کہنا نہیں میں جس کا نماز پڑھتے ہو کبھی کبھی پڑھ لیتے، کبھی کبھی پڑھتے نہیں کرتے ہو، کبھی کبھی نہیں، اللہ کا تو مان لیتے، اولاد کبھی تمہارا کہنا مان لیتے ہو، بات برابر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارا کام اللہ کا کرے، ہم کچھ نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا بنے، جیسے میں کہوں ویسے چلے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی کی مطابق، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری مرضی کے مطابق چلے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مرضی کے مطابق۔ کوئی رئیس آدمی بازار میں جا رہا یہ اس کے پاس نوکر وہ بڑے اس نے بھی بہت اچھے لباس پہنے رہا، کھاتا پیتا قید کے زمانے میں جا رہا، ایک اللہ کا بندہ غریب بیٹھا، میری بات نہیں ہو، اللہ کا بندہ بیٹھا رہا۔ جب اس کو دیکھا تو ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پیدا کرنا تو آتا ہے لیکن پالنا نہیں ہے، آپ کو ایسا کرنا تو آتا ہے، پالنا نہیں آتا ہے، اگر نہیں آتا تو اس سے سیکھنے کیسے پاتے؟ بات تو بڑی کہی کہ یا اللہ آپ کو پیدا کرنا تو آتا ہے لیکن پالنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس سے سیکھنے کیسے پاتے؟ آواز آئی ہمیں پیدا کرنا بھی آتا ہے اور پالنا بھی آتا ہے، لیکن تمہیں بندہ بننا نہیں آتا، تمہیں بندہ بننا نہیں آتا۔ ہمیں پیدا کرنا بھی آتا ہے اور پالنا بھی آتا ہے، لیکن تمہیں بندہ بننا نہیں آتا، ہمیں بندہ بننا نہیں آتا، ہمیں بندہ بننا نہیں آتا۔ جب ہم اپنے باپ کی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ دیکھیں اللہ نے اپنی رضا اپنے باپ کی رضا کر
پیٹ سے کھایا. رسول ہمیں کیسے پتا پڑے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے تم کا نفس تم سے راضی ہے. اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو تم بھی اللہ تم سے راضی ہے. ماں باپ کو سمجھتے نہیں ہیں جب بڑا ہو گئے کیونکہ یہ ہماری بات سمجھتے نہیں. بچپن میں ہماری بات سمجھتے تھے, آپ بڑے ہو گئے تب ہماری بات نہیں سمجھتے. یاد رکھیں ماں باپ کی نافرمانی اس سے زیادہ کوئی بہت نہیں. ایک نوجوان کی جوانی پاس یاد رکھ, میں اپنے والد کی سب بات مانتا ہوں, جو وہ حکم دیتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں. پھر بھی مجھ سے کچھ ناراض راستے رہتے ہیں, یہی تمہاری غلطی ہے. ویسے میری غلطی جیسی میری بھی غلطی ہے, کچھ بتا سمائیں. فرمایا تم کہتے ہو کہ کوئی والد کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو میں لا کے دیتا ہوں. ارے تم یہ کیوں نہیں سوچے کہ سب والد کی کس چیز کی ضرورت ہے, اس کا بغیر مانگے کیوں نہیں رکھتے, اس کو بغیر مانگے کیوں نہیں. جب تم بچپن میں تھے تم بھی کہا رہے ہمارے منہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, مجھے گرم ٹھنڈا چاہیے, برف چاہیے. سردی کے دن میں تم نے کہا تمہیں باپ سے کہا تھا مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے گرم کپڑے چاہیے. انہوں نے تمہارے بغیر کہے تم لا کے دیے, تم کیوں نہیں جاتے ماں باپ کو بغیر نہیں دلاتے. دیکھتے ہیں ہمیں صرف تسبیحات نہیں کرنی, ہمیں صرف تسبیحات نہیں کرنی, اللہ نہیں کرنا, یہ کام بھی ساتھ کرنا ہے. اگر ہم نے سارا دن تسبیح پڑھی, نماز بھی پڑھی, ہمارا والدین ہم سے ناراض رہے تو کیا کام ہماری کسی پڑھنے, کیا فائدہ ہماری کسی پڑھنے سے ہمارے اللہ کرے. ہمارے ساتھ اللہ نے دین جو ہے ساری یہ بات نہیں رکھا, ساری دین کا ضرور ہمیں آپ کو اللہ بھی بات کرنے ادا کرنے آپ کو کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں باپ بوڑھے ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, ہمیں آپ ہماری بات نہیں سمجھتے. جب بچپن تھے اس کو تمہاری بات سمجھتے تھے, آپ بڑے ہو گئے سمجھتے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, جہاں ہم اولاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں وہاں ہم کو اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم ہمارا کتنا قصور ہے. اولاد کو اس اسٹیج پہ جانے کے لیے ہم نے کیا کر رہا تھا. ایک سر نے کہا تو مذاق میں لیکن بات کو کچھ ایسی کی ہوئی, کہا کہ آج کل باپ کی گیا ڈیوٹی پہ, ماں بھی گئی ڈیوٹی پہ, اور بچے کو کر دیا دوسری عورت کے حوالے, وہ بھینس کا دودھ کو پلائے گا, اور ماں نے اپنا دودھ پلایا نہیں. جب بچے کو بچپن سے جانور کا دودھ ملے گا تو بڑا ہو گیا جانور کی عادت کرنے گی. گائے بھینس کا دودھ پیے گا تو بھائی بھینسوں کی عادت بنے گی, انسانوں والی نہیں آتی. ماں اپنے گود پہ رکھتی, اپنا گود پہ رکھتی. ہاں مجبوری ہے کہ اور نہیں ہے تو غلط بات ہے. جس نے ماں کا پیار ہی نہیں دیکھا, باپ کا پیار ہی نہیں دیکھا, تو بڑا ہو گیا ماں باپ کو کیسے بنے گا, تو ہمارا کچھ. پھر ہم نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہے, ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے. نافرمانی نہیں ہوتا ہے. تین عورتیں کنویں میں پانی بھر رہی تھی, بھر کے بھرے, ایک نوجوان صاحب سے گزرا, ایک اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے, یہ ڈاکٹر کا مجھے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان سامنے سے گزرا, اسی کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے, یہ انجینئر بن نہیں پڑھو. کچھ دیر کے بعد ایک اور لڑکا سامنے سے گزرا, تیسرے کہنے لگی وہ لڑکا جب دیکھا کہ ماں پانی بھر رہی ہے تو وہاں سیدھا آیا, مٹکا بھرا ہوا تھا, کندھے پہ رکھا, چلو ماں کر چلے. فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, یہ قرآن کا علم سے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ قرآن کا علم سے. ہم نے اپنے بیٹوں کو دین سکھایا ہی نہیں, پڑھایا ہی نہیں, تو پھر ہمارا کہنا کیسے مانیں گے.
پسند کرنا وہاں، اور ماں باپ بھی پسند کرنا چاہا بعد میں بڑا قسمت میں ایسے ہی تھا، قسمت میں ایسے ہی تھا، ارے قسمت میں ایسا تھا لیکن تربیت اس کام تمہارا بھی تھا، اس میں ہاتھ تمہارا بھی تھا، بیچ میں ٹانگ تم نہیں بڑھائی، ٹھیک ہے نہیں کیا بتایا کہ تم نے کرا، ٹانگ تم نے بڑھائی۔ ایک لڑکا بتا رہے تھے، ایک آدمی آپ نے اللہ والے میں کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سبھی ہے وہ آیا چھوٹا سے مارا، وہ پیچھے موڑے کہنے لگے، میں پیچھے موڑے کیا دیتے مجھے تو کہتے ہو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بتایا میں اب بھی کہتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ ہوں کہ بیچ میں ٹانگ کی لڑ رہے بیچ میں ٹانگ کی لڑ رہے ہوتا سب کچھ اللہ کو دیتا ہے، اصول ہمارا بھی ہے، ہم کے اللہ سب کچھ اللہ سے ہو۔ اس کا بڑا بھائی سکتا جس کا ایک وہاں ملازم تھا فیکٹری میں شروع کر وہ یہ کہنے کا ہمارا جنرل مینیجر بیٹھا ہوا تھا، اس کی گاڑی باقی گاڑی موری کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم اللہ چاہتے ہو، اب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نا، اللہ چاہتے ہیں نہیں پڑھو، ابھی تو میں نہیں پڑھتا، جب سارا کام اللہ کے جیسے اللہ چاہتے ہیں جیسے ہوتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ چاہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں نہیں پڑھتا، نہیں کرتے جیسے بنتی تو ایک دو سے تھپڑ مارتا، وہ کہتا مجھے کیوں مارا، تو کہتا اللہ نے چاہا تھا مارا کیوں نہیں مارا، اس کے بعد ممی آپ نے کہا ہم ساری باتیں اللہ پہ ڈالتے ہیں اپنے بچی کرتے ہیں جو بتا اللہ کرتے ہیں، اللہ تو کرتے ہیں کرتے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جان بوجھ کے نماز مت لگا، جان بوجھ کے نماز مت چھوڑ، جو نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کا ذمہ داری اٹھاتا ہے، جو نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ نمازیں کتنی چھوڑتے ہیں، آسان ہوتے ہیں کہ بارے میں لوگ کریں گے، اس کی سب نے بہت تفصیل سے نماز بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ فرمائے۔ اذان ہوتی ہے باہر لوگ کہتے ہیں، ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، دیکھیں نماز ایک شخص آتا ہے بلا صورت رزق کی تنگی بہت ہے، دیر پر بہت سارا رزق کی تنگی بہت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وظیفہ نہیں بتایا کہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، رزق کی تنگی فرمایا اپنے گھر کا باہر کا دروازہ اس کا پردہ رکھتا ہوں، اس کے سامنے پردہ رکھتا ہوں، تو پردہ رکھا دیا میرا خیال کیا تھی، فرمایا تمہارے گھر کے سامنے پھیر والے کو دیکھا تھا، اس کی نفرت تمہارے گھر میں جاتی، گھر کے اندر نہیں جاتا تھا باہر سے بولا تھا، اس کی نفرت تمہارے گھر میں جاتی ہے، اس لیے تمہاری ضرورت ہو گئی۔ کل بھی ایک بڑی کہنے لگا رزق کی بڑی تکلیف ہے میرا کاروبار نہیں ہوتا، ارے دیکھیں کہ ہم نے کس وجہ سے یہ ہوا، کس وجہ سے ہوا، والد سے فرمایا کرتے ہیں ایک پہاڑ سے پانی بہ رہا ہے، آگے بڑی نہر ہے اس میں بھی پانی پھیکتا کا رہا ہے، اس سے آگے چھوٹی نہر ہے اس میں پانی آ رہا ہے، اور جہاں سے وہ نالی چھوٹی تمہارے زمین میں جاتی ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تمہاری زمین میں پانی نہیں آتا، دوسروں کو سیراب کر رہا ہے، تمہاری زمین میں پانی کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ تمہاری زمین میں پانی کس لیے نہیں آ رہا، اس جو پانی دے گئی نالی جو ہے وہ تمہارے زمین میں گرتی ہے، اس میں کہیں مٹی پڑ گئی ہے، گھاس کو کر گیا ہے، وہ بند ہو گئی، اب اس مٹی کو نکال دو، گھاس کو نالی کو صاف کر دو، پانی تمہاری گھر میں کیا ہے، پانی تمہاری پیٹ میں بھی آئے گا۔ ہمیں جو رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری اپنی نافرمانی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو دور کر دو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہے وہ گھر جس میں ایک بھی بے نماز ہو، 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ فرمایا،
ابھی ہم اپنے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کون کون نماز میں نماز پڑھوں کی میرے گھر والی نہیں پڑھتی، بیٹا نہیں پڑھتا، ایسے اسی گھر میں نوسو تو آئے گی، نوسو تو آئے گی۔ ایک ہماری کمی ہے بہت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نہیں کہیں گے، اپنے گھر والوں کو نہیں کہیں گے نماز پڑھو، یہ کام چھوڑ دو۔ گھر میں ہماری ٹی وی ہوگی، موبائلوں پہ گانے چلتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، باہر لوگوں کو نہیں سن جائیں گے دیکھو قرآن نماز نہیں پڑھتا، جماعت میں نکل جائیں گے گھر سے نکل۔ اللہ فرماتے ہیں کو انفسکم واہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر گھر والے کو پھر دیکھیے۔ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچاتے، چلو اگر کسی نے کیا 19-20 کر کے دوست کرانے اپنے آپ کے لیے تو گھر والوں کو نہیں کہتے۔ ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، پھر دوسرے کے پاس مت سوچیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتا تھا، قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا تمہارے پڑوس میں کون رہتا تھا، عزیز رہتا تھا، بریوی رہتا تھا، کون رہتا تھا۔ قیامت میں سوال ہوگا تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا تھا۔ دوسروں کا سوال کے پکڑ میں اتنے اپنی سوال کے جان پڑا، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ تو بات کر رہی تھی نماز کو، نماز ہم پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی نہیں تو وہ ایسی پڑھی جائے کہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی جائے، اس کے منہ اول تو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ کا ڈر خوف دل میں ہو، یاد ہے ایک نماز پہ ایک تھپڑ مارے تو پھر بڑے نماز کرتے پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو دانا پانی بھی پورا دیتا ہوں، لیکن وہ رات کو میں سونے کا جب میں سوتا ہوں تو عجیب بڑی آوازیں نکالتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے۔ نبی نے فرمایا اس کو پلاؤ، اللہ کے نام سے جانور باتیں کرتے۔ جب اس کو لایا نبی نے فرمایا کہ بھائی تم رات کو سونے نہیں دیتے، تمہارا مالک جو ہے وہ تمہارا خیال بھی کرتا ہے، دانا پانی پورا کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، میرا مالک مجھے دانا پانی پورا دیتا ہے، جب یہ دانا پانی پورا دیتا ہے تو میں نے جتنا مال بوجھ میرے رکھ لیا ہو جاتا ہے، میں جو سارا بوجھ رکھ جاتا میں جو کہ بیکار ہوں۔ یہ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں، رات کو دونوں آ کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، جب عشاء کے وقت ہوتا ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند آ جاتی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو جگاتا ہوں تو نماز پڑھ دو۔ یا رسول اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے مجھے کہ کل کو اللہ مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ تو اس کا ساتھی تھا جن کو ساتھ کام کرتے تھے، میں نے ساتھ کام کرتے تھے، اگر اس کو نہیں لاگی تو اس کو جگا دے دو، تمہیں کو نہیں جگا۔ ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ارے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہم کام ہماری کسی بات سے ہمارا کام نہیں ہوتا۔ لیکن رات کو اٹھیں، بات کو اسی سے چل جائے گی۔ ایک ہمارے صاحب کے پاس آیا، اس وقت رہا، میری عادت ہے وہ کسان بھی جانتے ہیں کہ میں دوست تھوڑا پہلے مسجد میں چلا جاتا ہوں، آج تک میرے کو تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میرے پاس آ گیا، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ 2-3 دن سے لگ رہا ہے کہ ہمیں سفارت میں لگ رہا ہے، مسئلہ کیا کرے؟ کہنے لگا میں 8ویں جماعت میں تھا جب حضرت سے بیعت ہوا، اب میں بچی ہو گئی ہے، بڑا ہو گیا ہوں، میری زمین تھی، میرا مال تھا، وہ زمین بھی بک گئی، مال بھی چلا گیا،
اولاد کو میں نے پڑھایا بڑا کیا، اولاد کے گھر سے نکال چلی گئی، میرے گھر میں کچھ اولاد سے پوچھتی ہوں. میں ایک بھائی کے پاس چلا گیا تھا، بھائی نے 2-4 مہینے رکھا، اس نے مجھے کہا دیا کہ جاؤ اپنے اولاد کے پاس ہم کو بھی. ہم نے کیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی تم کہتے تھے کہ 8ویں جماعت میں تھا جب مجھے اس وقت آپ کی 14-15 سال عمر ہوگی، اب آپ کی کمر 15 سال لے گا تو اب آپ کی کمر تو 50 سال عمر ہے. تقریباً 35 سال میں بیت ہوئے ہو گئے، ہماری سنت داڑھی پوری سنت پوری نہیں، ہماری سنت پوری نہیں. میں نے اسے کہا کہ میں بولا ایسا کرو کہ تم اپنی سنت پوری کرو، اس کو پوری کرو. اس کے بعد ہم کہتے تھے کہ ہمارا زمین بھی تھی، اور مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ زمین میں جب پانی لگتا ہے، ایک ہمارا ہوا ابھی 10 منٹ باقی ہیں اور کسی نے دیکھا کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کا پانی بند کے اپنی زمین ڈال دیا. پھر تم کہتے ہیں کہ میرا مال بھی ہے، مال تھا، بکریاں ایسے کرتے ہیں، بکری گھر سے کھولی، لیبر بولا آپ ایک کیسے باتیں کر رہے ہیں، وہ جا کے دوسری کے زمین میں اس کا نقصان کر دیا اور پھر ابھی اس نے دے دیا تو میں کہا تمہارے مال میں کسی کا نقصان کیا ہوگا، تمہاری زمین بھی تم نے جان بوجھ کے پانی ڈالا ہوگا، لگایا ہوگا. ان سب سے زیادہ معافی مانگو. تمہیں تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا، سب کو پتہ. آپ ان سب سے زیادہ معافی مانگو، غلطی ہو گئی ان سے معافی مانگو. پھر تمہاری بچپن سے لے کے اب جب سے تم بالغ ہوئے ہو، تم نے نمازیں کتنی ادا کی ہیں، حضر میں کتنی کی ہیں اور سفر میں کتنی کی ہیں، وہ نمازیں ادا کرو، سنت پوری کرو، لوگوں سے معافی مانگو اور نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کو پورا کرو. رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ ان کو پورا کرو، ادا کرو. یہ سارے کام کر کے پھر یہاں مسجد میں جاؤ، پھر 2 رکعت نفل قضائے حاجت پڑھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور پھر ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ دنیا والوں سے میں نے معافی مانگ لی ہے، دنیا والوں سے میں نے معافی مانگ لی ہے، اب جو کچھ رہ گیا ہے آپ مجھے معاف کر کے جاؤ تو میرا فرمان کرتا ہے. پھر اگر اولاد تمہارا کہنا نہیں مانتے میرے پاس آ جانا، پھر بھی اولاد تمہارا کہنا نہ مانے تو میرے پاس آ جانا، میرے کو آ کر وہ واپس نہیں آ جاتا. کون کرے، کون معافی مانگے؟ میں اگر بڑا ہوں میرے سامنے کوئی چھوٹا بچہ کسی نے کوئی نقصان کیا ہے میں اس سے معافی مانگوں گا. مانگنے آ جائے گا، کسی کا حقوق اٹھایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا کچھ کیا ہے، آج معافی مانگ لیں. آج معافی مانگنے سے کر سنیں، آج 10 کے سامنے، 20 کے سامنے، 50 کے سامنے، 100 کے سامنے مانگ. کل قیامت کے دن عالم رسول نے کافی امت سب کھڑے ہو گئے، سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی. تو کیا ہوگا؟ آج کل ہم لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بدخوئی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. لیکن دل دکھانا مذاق میں نہیں بنا. میں بعد میں تو مذاق کیا تھا، یہ دل دکھانا مذاق نہیں بنا. کسی کو برا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نبی صلی بہت خوش تھے. بیوی عائشہ نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگو، ہمارے جیسا سودا اللہ دعا کرتے ہیں میرے پاس اتنا نہیں ملتا ہے، مجھے اتنی زمین مل جائے، مجھے اتنا مال مل جائے. عائشہ مانگو کیا مانگو، بیوی عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا مانگو. فرمایا رسول اگر آپ کو اجازت ہے نا ابا سے پوچھ کے آ جاؤ. آ جاؤ پوچھ کے آ جاؤ. بیوی عائشہ کے پاس آئی کہ ابا آج مجھے بہت خوش ہے. ہمارے یہاں مانگو کیا مانگتی ہو، تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا بیٹی ان سے کہنا کہ جب آپ معراج کی تشریف لے گئے تھے تو اللہ سے راز و نیاز کی بات نہیں ہوئی.
اس رات کی باتوں میں سے ایک رات تھا، اس رات کے باتوں میں سے ایک رات کا تھا۔ جب واپس آئی بیان کیا تو ان سے مسکرائی بھی کہ دیکھو میرے یار کی پسند کیا ہے، کیا مانگا ہے؟ فرمایا آج اللہ سے جو رات و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن کسی مومن کا دل خوش کرے باتوں سے، خدمت سے، کسی طرح سے کسی مومن کا دل خوش کرے گا، میں اس کو بغیر حساب پہ جنت دوں گا، میں اس کو بغیر حساب پہ جنت دوں گا۔ رکھا ہے تو کوئی بات ہے مجھے آ کے بتا آج کے اللہ گئی ابا کے پاس کہ ابا نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی کا آج مومن کا دل خوش کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پہلا حساب پہ دوں گا۔ نبی رونے لگ گئے، ایسے بڑی حیرانی بھی ہے، رونے کی یہ بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ کسی مومن کا دل ہو تو اللہ اس کو بغیر حساب سے جنت میں ڈال دیں، یہ خوشی ہونے کی بات ہے۔ عائشہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو مومن کسی مومن کا دل دکھائے گا میں اس کو بغیر حساب پر جنت میں ڈالوں گا۔ یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہماری زبان سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں، ہماری زبانوں سے کتنے لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ میں تو مذاق نہیں کیا تھا، میں تو یہ کیا تھا لیکن کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ باتیں بہت کبھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی یا ہماری اس کے عمل کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تنگی ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں دوسروں کے پاس، جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو تو اپنے رب سے مانگو، سننا طریقہ یہی ہے، ہمیں کوئی بھی تکلیف ہے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہے، ہمیں کسی چیز کی آسانی ہے تو سننا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آئیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہم آپ سے نہیں مانگے گا، اسی طرح کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ آپ ہمارے کام کریں، ایک ہی کام ہوتا ہے نہیں۔ آپ رات کو تہجد کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، جس وقت اللہ دینے کے ہوتے ہیں تو تم کراٹے لے کے ہوتے ہیں، جس وقت اللہ دینے پہ ہوتے ہیں اس وقت ہم کراٹے لے کے ہوتے ہیں، اور پھر کر کے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی تکلیف ہے، دیکھیں میری مسکراتی ہیں، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، کسی کو بھی مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو پریشانی ہے، آپ رات کو 2 بجے مسجد وضو کریں اور پھر نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے گر گڑا کے دعا مانگیں۔ آپ یہ نہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو جو مانگنے کا طریقہ ہے ویسا ہی مانگیں۔ ایک بزرگ سے مجھے پوچھا، جو ہاتھ اٹھاتے تھے دعا مانگتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ دعا میرے قبول ہو، یہ دعا میرے قبول ہو۔ آپ کو کیسے پتا ہے دعا قبول ہو گئی؟ آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ فرمایا جو دعا دل سے نکلتی ہے، جس دعا کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں وہ سو فیصد کرتے ہیں۔ رات کو تہجد کے ٹائم بھی اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اسی لیے لوگوں تفسیر فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونا جیسی فکر ہی بنا لو، ہو سکتا ہے اللہ کا بیہوش بھی تمہارا پسند آئے۔ اگر تم رونا نہیں آتا
تو رونے جیسی فکر بنا لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ کے تمہارا بہو بھی پسند آ جائے۔ اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور گر گرا کے مانگیں، آنسو بہائیں کہ اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کے سامنے بنائیں، آپ میرے مالک نے آپ کو بندہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں لیکن اللہ کیسے نہیں دے گا؟ یہ ناممکن ہے کہ اللہ نہ کرے۔ رات کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، اللہ کے سامنے نفل پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے اللہ سے مانگیں، یہ ناممکن ہے کہ اللہ نہ دے۔ یہ اور بات ہے کہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور بات ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ جیسا آپ نے رب کے سامنے گمان رکھا ہے ایسا ویسے آپ نماز پڑھتے بھی ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ویسے ایک دھیان آ رہا اس طرف، ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک عورت اس کے سامنے گزر گئی، اس نے سامنے مجھے اسلام دیا، مجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے گزر گئی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں آگے گزر گئی، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا تو بات یہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، میں اس کی محبت کی تھی، غرق کی، اس بات کا مجھے اتنا غم تھا، اس دکھ اور تکلیف اور غم کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں میں کہاں سے گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزری، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے غم میں مشغول ہوں، لیکن میں تو اپنی خاوند کی محبت میں مجھے اتنا تکلیف اور دکھ تھا کہ میں سامنے سے گزر گئی، مجھے پتہ نہیں پڑا رہا نہیں، لیکن آپ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پڑا میں آپ کو آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ میں آپ کے سامنے گزر گئی؟ کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے؟ پھر کہتے ہیں ہم دعائیں قبول کریں، کیسے دعائیں قبول نہیں؟ ایسی نماز سے دعا قبول نہیں ہوگی، نماز ہو پھر دعا۔ تو بات لمبی ہو گئی، باقی زندگی رہی وہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی، ہمارا دھیان صرف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ سب چیزیں کا دار و مدار انسان کے دل، جب تک دل میں بات ہماری عظمت نہیں ہوگی، ہم زبان سے کہیں اللہ پڑھیں اللہ پڑھیں اللہ پڑھیں، اور جب کام کا وقت آیا تو دل میں کچھ بھی نہیں، ایک نے طوطا پالا اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، ایک بلی آئی وہ اس کو پکڑ کے لے گئی، اگر بلی نے پکڑا وہ بجائے اللہ اللہ کا ٹھانٹے کرنے لگ گیا۔ وہ صبح کو حضرت کہا کہ حضرت نے طوطا پالا تھا اس کو میں نے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، بلی طوطا لے گئی، مجھے افسوس تو بہت ہوا، میں نے اس کو پالا تھا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، جب بلی نے پکڑا تو اللہ بلیوں نے کیا کیا کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ اللہ طوطے کی زبان پہ تھا اور ٹیں ٹیں اس کے دل میں تھا، جب مصیبت پڑی تو زبان والی بات بھول گیا، جو دل میں تھا وہ باہر آ گیا، دل میں ٹیں ٹیں تھا، زبان پہ اللہ اللہ تھا، اور جب مصیبت پڑی تکلیف ہوئی تو وہ زبان والی بات بھول گیا، دل والی بات باہر آ گئی، اس کو ٹھنڈے کرنے لگے۔ یاد رکھیں، دیکھیں قبر میں انسان سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ آپ اگر بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا، جواب بتائے گا، بچے سے بھی پوچھیں یہ جواب بتا دے گا، اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، کسی مذہب بچوں کو پڑھاتے ہیں سب بتا دیں گے۔ جب بچوں سے پوچھیں ان کو یاد ہوتا ہے، ہمارے سب کو یاد ہوتا ہے، کون ابھی میں پوچھے سب بتا دیں گے یہ، لیکن قبر میں جانے کے بعد پھر جواب تو نہیں آتا، پھر وہاں تو نے پوچھے من ربوں کا دعوت نہیں، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، کیوں پتہ نہیں، جب دنیا میں کہتے ہیں اللہ والا کو یہاں بھی کرتے
اس لیے ہم زبان سے تو کہتے ہیں، اللہ کی پڑھائی زبان سے برداشت کرتے ہیں، دل سے ہم نہیں کرتے، دل کے اللہ کہنا مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم وہ ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ جو نماز ہمیں یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی، وہ قبر میں ہمارے اندھیرا نہیں کر سکتی۔ جو نماز ہمیں یہاں بدر سے قبر یہاں روک نہیں سکتی، وہ ہمیں پرسرا سے نہیں گزار سکتی۔ جو نماز ہمیں یہاں کم توڑنے سے یا پڑھائی کرنے سے نہیں روک سکتی، وہ ہمیں حشر کے میدان کی گرمی سے نہیں روک سکتی۔ یاد رکھیے گا، مت پوچھیں گے ہم ٹھیک ہے بھی کہے کہ دکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، وہاں دکھایا جائے گا۔ جو چیز ہمیں یہاں فائدہ نہیں دے سکتی تو وہاں کیا فائدہ؟ اللہ نے فرمایا نماز پوری کاموں پہ آئیں روکتی ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں اچھا کام ہے، نماز بھی پڑھتے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کھانے 5 وقت۔ جو ہمیں یہاں داڑھی مارنے سے نماز نہیں روک سکتی، جو ہمیں یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی، جو ہمیں یہاں کم توڑنے سے نہیں روک سکتی، جو ہمیں یہاں بدلنے سے نہیں روک سکتی، جو ہمیں یہاں غیبت کرنے سے نہیں روک سکتی، وہ ہمیں وہاں نہیں چھڑا سکتی۔ مات اس کو مانتے ہیں کہ یہ نماز یہ نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز کوئی سوال نہیں، جو ہمیں یہاں نہیں روکتی، وہاں کیا ہوتے ہیں؟ اپنے نمازوں کو کریں، نمازوں کا خیال کریں۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ یہ ہماری باتیں سمجھیں، ہمارے دل میں اللہ کی حرکت کیوں نہیں آتی، ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں۔ میری ایک کام کرنے کے ایک سال ایسے لینے کے لیے آئے، جماعت سے تعلق تھا، چلے گئے، کیا کیا نہیں لے آئے، چلے گئے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ تعلق بھی ہے، گاڑی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، چیزیں بھی لگائے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کیا فائدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے؟ کیا فائدہ؟ کاروبار میں کیوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ کاروبار بغیر جھوٹ بھی چل سکتا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، یہی ایک چل نہیں سکتا، چل سکتا ہے، ہم نہیں چلانا چاہتے، یہی کہ چل نہیں سکتا، چل سکتا ہے، ہم نہیں چلانا چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت کم تھی، کہ جھوٹ بولتے کہ میں جھوٹ بولتے تھے۔ جب ہمارے اکابر نے نہیں فرمایا تو ہم نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، ہم نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ہم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا دل تو ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا ہے کریں یا نہ کریں، عظمت ہی نہیں ہے، حکمت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارا دل کرتا ہے۔ تو اس دل میں ہمیں گناہ کر کر کے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر دیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا۔ پہلے اپنے دل کو صاف کیا۔ ایک شخص ابھی جا رہا کہیں، راستے میں شیشہ پڑا ہوا تھا، اٹھا کر دیکھا، اپنی شکل نظر آئی، اس کو آ کے بہت سے تو ایسے کا کوئی کسی پھینک دیا، ایسی بری شکل کی کبھی کوئی پھینک دیا، یہ پتہ نہیں میری اپنی شکل نہیں، میری اپنی شکل تھی۔ شیشے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ جیسی ہماری شکل ہوگی ویسا ہم نظر آئے گا، ہمارا اپنا دل تو سیاہ کا نظر آنے کا تو کیا کرتا ہے، ہمارا اپنا دل تو سیاہ ہے، کالا ہو گیا ہے، اس میں بھی شکل تو نظر نہیں آتی۔ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، جب دل صاف ہوگا تو پھر اپنی شکل نظر آئے گا، پھر دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود اپنا لفظ خود کہے گا، پھر اپنا خود کہے گا کہ بھی یہ بتائے گا، دوسرے کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود پڑے گا۔ اس دل کو صاف کریں، اس دل کے دو ہی طریقے ہیں، دیکھیں زمین ناپاک ہو جائے تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یا سے پانی بہاؤ، گن کے ڈھل کے صاف ہو جائے، یا اس سے آگ جلاؤ، گن کے جل کے پھینکا جائے تو دل میں پاک ہو جائے۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے کوئی طریقہ، یا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دل تمہارا دل کے صاف، ہمارا دل صاف ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھو،
ان کی نگاہوں سے جب نگاہیں شعائیں نکلیں گی وہ تمہارے دل سے گزار ہوگا. ابھی کسی نے آنکھوں سے شعائیں کیسے نکلتی ہیں؟ آپ نے کبھی ایکسرے نکلایا ہوگا. پیچھے مشین سامنے فلم پیچھے کھڑا کرتے ہیں. آپ ایکسرے سے شعائیں نکلتی ہیں پاس ہو کے سامنے چھپ جاتی ہیں. شعائیں نظر نہیں آتی کسی کو نہیں آتی. اسی طرح اللہ والے کی نگاہوں سے شعائیں نکلتی ہیں وہ ہمارے دلوں کو صاف. یہ آگ کی مانند آم نبی فرمایا نظر لگتی ہے یا بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے. یا بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے. اس نظر کی ایک بات آ کے کروں گا تو روزے میں گئے ہمارے سب ساتھ ہو رہے ہیں. وہاں مسجد میں ساتھی اور بھی ہے. ایک شخص آیا کہ یہ میرا بچہ ہے وہ ایئر فورس کا رہتا ہے اور وہ اپنی مادری زبان پنجابی ہندی آسانی سے نہیں بول سکتا اتنی اندر نہیں بول سکتا. نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام. اگر کوئی کسی کو ان کو کوئی کہہ دیں تو کہتے ہاں سنا ہوا نہیں ہے میں بھی جانور میں سنا ہوا. اور کوئی سمجھانے والا ہے تو اس کو اور الٹی سی بات کریں آپ چلیں اس کو سمجھائیں. بال سب تیار ہو گئے. دل میرے بھی تو کھٹتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو سنتا ہی نہیں کسی کی بات. اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی. واسطہ تیار ہو گئے سب کر گیا. میں والے صاحب بیٹھے ہوئے سامنے چرپائی بچھی ہوئی ہے اس پہ بول بیٹھا ہے پی رہا ہے اور اسی جا کے ہم بیٹھے. جب والد صاحب بیٹھے تو دھوکا دیکھ کر کر دیا اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھ کے بیٹھ گیا. والد صاحب نے ایسے دو دفعہ ایسے نظر اٹھا کے پھر دو دفعہ کیا اور بڑا دبا دیا. والد پڑھ کر کے اور سمجھایا تھوڑا سا مختصر تھا کیونکہ آپ کی عمر ابھی اتنی ہو گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے تو نماز پڑھا کرنے جائے گا. بچی دو تین باتیں کی. ابھی فرمایا کہ شام کو وہاں ہلکا ہوگا وہاں اللہ کا ذکر بھی ہوگا آپ وہاں. گھر والے کہتے ہیں ہمیں امید نہیں کی جائے گا اور شام کو وہاں آ گیا. شام کو وہاں بیٹھا رہا میں بیٹھا باتیں سنیں گے ہم لوگ واپس آ گئے. جب دوبارہ میرے ساتھ جمع ہوا تو وہ شخص آیا. سنت کے مطابق کوئی داڑھی ہاتھ میں تصویر کپڑوں کے اوپر سے اٹھتا ہے. مجھے لے کے جائے آپ نے مجھے پہچانا آپ نے مجھے پہچانا. میں بڑا ہاں پہچانا میں وہی ہوں جو کہتا تھا میں وہی ہوں. نظر میں کی طاقت ہے. نظر میں اتنی طاقت ہے کہ دوسرے کا دل بدل. ایک شخص آگے کے صاحب میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں. میں کہہ گئے عامر ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ سورہ رحمان جو ہے جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت یہ پڑھی جائے جہاں سبھی رب کو بات قدمان آتا ہے تو سورج کا بھی اشارہ کرے. اس طرح سورہ رحمان پڑھو. 40 دن کے بعد آپ کی نظروں میں اتنی طاقت ہو جائے گی کہ دوسرا آپ کی نظر برداشت نہیں کرے. دوسرا کوئی آپ کی نظر کو برداشت نہیں کر سکے. میں نے کہا کیا ضرورت پڑی. نظر سورج کی طرف دیکھتے رہیں روشنی آنکھوں میں پڑے آنکھیں کی روشنی کم ہو جائے اور 40 دن خدا نہ کھا سکے کہ سورج تیز ہو جائے آنکھوں میں روشنی ختم ہو جائے اور پھر سورہ رحمان روز پڑھنا پڑے. میں نے کہا کہ 40 دن تم اپنی نظر جو ہے قدموں میں رکھو. اپنی نظر جو ہے وہ قدموں میں رکھو. ضرورت کے تحت سامنے دیکھو تاکہ تمہاری نظر ادھر روشنی ہونی چاہیے. نظر ادھر تو نہیں ہونی چاہیے. 40 دن کے بعد اگر یہ کہتی ہے تمہاری نظر میں نہ پیدا ہو تو مجھے لے کر آپ اپنی نظروں کو لے کر نہیں کریں اس لیے 40 دن اپنی نظروں کو نیچے رکھیں آپ یہ نظر نہیں کریں. یہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے. اللہ کا ذکر اور کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھے ہیں. جب ہمارا دل صاف ہوگا تو پھر ہماری اپنی شکل نظر آئے گی. جب ہماری اپنی شکل آئے گی ہمارے اپنے آپ ظاہر ہوں گے. پھر ہم بجائے دوسروں کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں گے. پھر
ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ ایسا تھا پھر میں کیسے. ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. جب تک اللہ کو پہچانیں گے نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ کی پہچان جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں. کسی کو دیکھ کے پہچان آئے گی نا تو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, ان اندر والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار. امام احمد بن حنبل حضرت بشر رحمۃ والے پیچھے پیچھے کھاتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ وقت کے امام, وہ ایک درویش آدمی, آپ اس کے پیچھے سے کھاتے ہیں. فرمایا جس خدا کو میں احمد بن حنبل جانتا ہے اس خدا کو بشر پہچانتا. جس خدا کو احمد بن حنبل جانتا ہے اس خدا کو یہ بشر پہچانتا ہے. بات پہچاننے سے ہوتی ہے, بات جاننے سے نہیں. ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں, پہچانا ہی نہیں ہم نے اپنے رب کو. ہمارے رب کتنے مہربان ہیں, ہمارے رب نے ہم پہ کتنے احسان کیے. ہمیں جانا ہی نہیں اپنے رب کو, ہم نے پہچانا ہی نہیں. اور جب تک ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, اس وقت ہم اپنے رب کی بات کریں گے. اس پہچان کے لیے یہ اللہ کا ذکر میں کریں. اللہ کے کسی اللہ والے کے ساتھ ہاتھ میں آؤ, اللہ پیچھے اس کی بتائی ہوتی ہے. دیکھیں آخری بات, ان اللہ والوں کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. جو بتائیں وہ تو ملتا ہی ملتا ہے, جو دیکھا بتائیں ان سے بھی ملتا ہے, لیکن کچھ دیکھنے میں ثواب ملتا ہے. دیکھیں باپ ہے, صبح اٹھ کے اس کو دیکھا, کوئی بات نہیں کی, کوئی خدمت نہیں کی, کچھ نہیں ہوا, صرف بیٹا گیا, صبح باپ کا چہرہ دیکھا, آپ نے کوئی بات نہیں کی, بیٹے نے اور اس کو ایک اجر ملا. کوئی بات نہیں, صرف دیکھا, نہ باپ نے بات کی نہ بیٹے نے بات کی, صرف دیکھا, ایک اجر ملا. بزرگ فرماتے ہیں جو شخص عرش سے زمین پہ لانے کا سبب بنتا ہے, آپ نے پیدا نہیں کیا, ایک سبب بنا ہے. جو شخص عرش سے فرش پہ لانے کا سبب بنتا ہے اس کو دیکھنے کا اجر عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص عرش سے عرش تک لینے کا سبب بنتا ہے اس کو دیکھنے کا ثواب ملے گا, اس کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ان کے ساتھ باتیں سننا بھی ثواب ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے ثواب ہے, اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی. اگر ہم کہیں کہ بچہ جو ہے نا خود اٹھ کے چلنے لگ جائے تو نہیں کر سکتا, جب تک بڑا سو انگلی پکڑ کے پھر چلائے گا, انگلی پکڑ کے پھر چلائے گا. اس طرح ہم خود اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کسی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دینا پڑے گا, اس کی انگلی پکڑنی پڑے گی, پھر وہ جیسے چلائیں گے ویسے چلے, اس میں فائدہ ہوگا. دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم اپنی زندگی کو اللہ کے اللہ کے حدیث کی حکم کے مطابق کیا, جہاں تک ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں. ایسا نہ ہو کہ کل معافی مانگے کل کسی نے نہیں دی, کل کسی نے نہیں دیکھی. جو گزر گیا جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں, جو کل آئے گا اس کو ہمیں پتہ نہیں. آج جو کل گزر چکا وہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا, اور جو کل آنے والا ہے اس کی ہمیں پتہ نہیں کہ آئے گا. آج ہے وہ کرنا چاہیے, نہ کل پہ جاؤ نہ آج پہ جاؤ. اللہ سے جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے معافی مانگو. ایک دفعہ معافی مانگیں گے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, گناہ ہو جاتا ہے, گناہ سے ہوگا. اللہ کے نبی میں لوگ ہر انسان خطاکار ہے, جب خطاکار ہے تو گناہ تو ہوگا, لیکن گناہ ہو اور پھر اس سے معافی مانگو, پشیمان ہو, اور پھر جب پشیمان ہو گئے گناہ سے معافی مانگ لیں تو پھر گناہ کو یاد مت کریں کہ ایسی ہے گناہ ہو گیا تھا نہیں معافی مانگ لیں. معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ معاف کرے. یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگنے پھر تو یاد مت کریں. اللہ نے تمہیں
پیچھے گناہ کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا، پیچھے گناہ کے لیے نہیں پیدا کیا. وہ ہو گئے تو ہو گئے، معافی مانگی ہو گئے، آئندہ نہیں، آئندہ پتہ کرے گا آئندہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ. اگر ہمیں زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنی خلا ہے، ہم ہمیں سارے گناہ سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سارے مانگے. کوئی مشکل نہ، کوئی مشکل نہیں. ایک عمر بازار میں جا رہے تھے، ایک شراب کی بات میں بولتے ہیں وہ غریب ہے دوسری طرف. آپ اس نے دیکھا کہ عمر وہاں ہے، وہ ہاتھ میں گھوڑا ہے، وہ وہیں سزا دیں گے. آپ اتنے میں جب اب کیا جانے کی جگہ نہیں ہے، کسی جانے کی جگہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس نے کہیں کر کے اللہ سے مانگ، یا اللہ عمر کے قید سے بجائے آج کے بعد شراب نہیں مانگی، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں. معافی مانگی اللہ سے. اتنی مبلغ وہاں پہنچ گئے. ہمارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بغل میں سواری کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کہ بغل میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سرکہ ہے، یہ سرکہ ہے دفاع میں. جب وہ کھولا تو باقی سرکہ ہے، وہ باقی سرکہ ہے. جو خدا شراب کو سرکہ بنا سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی. اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، جو ہو گئے تو ہو گئے. آئندہ کے لیے پتہ نہ لگائیں، آئندہ نہیں. زبان سے جانا میری توبہ، جانا میری توبہ، کچھ نہیں. ارادہ کریں، اس کے ساتھ قدم کریں. پھر اگر کشی طے کر کبھی ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معافی کریں، پھر معافی مانگ لیں. جیسے بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ پھر رات کو گناہ کرتا صبح معافی مانگتا، پھر رات کو گناہ کرتا صبح معافی مانگتا. تو پھر شروع کی یاد ہے کہ کوئی مشکل ہے، مزاق کرتا ہے، رات کو کبھی گناہ کرتا ہے، پھر بات اللہ فرمایا مجھے اپنی جلا نہیں کرتا جب تک یہ معافی مانگتا رہے گا، معاف کرتا معاف کرتا رہوں گا. تو ہمیں اپنے گناہوں پہ گیٹ بن کے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ گناہ ہو جائے اور ہوگا اللہ سے معافی مانگے. اور پھر آئندہ کے لیے ہم تو وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضا ادا کرنا ہے. کسی کے حقوق رہتے ہیں تو وہ ادا کرنا ہے. کسی کے دل کو پایا ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا مال کھایا ہے تو اسے آپ واپس کر دیں یا اسے معافی مانگیں. مال واپس بھی کریں اور اس کے ساتھ یہ معافی بھی مانگیں. جو کوتاہی ہوئی ہے کہ میں آپ بتائیں کہ اس بات کی معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں. یا اللہ دنیا والے جو میں نے کیا تھا، مجھے جو کچھ مجھے یاد تھا وہ میں نے کر دیا، جو کچھ مجھے یاد نہیں ہے آپ اس کا پتہ اپنی طرف سے ادا کر دیں اور مجھے معافی مانگیں. اللہ اس کو بھی چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ایسے جائیں گے جب آج نہ ہو. جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم ایسے جائیں گے آج ہمیں معاف کریں گے. پھر ہم بغیر صاف کی دیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر صاف کی دیں گے، بغیر حساب کی دیں گے، بخشش کرنا. جنت کی دعا بھی نہیں مانگے، بخشش کی دعا مانگے. اللہ سے بخشش کی دعا مانگے. الحمد للہ
دست رحمت کر خوشام ہوئے سفیدے من بگر گر کے بارے گناہ ہوئے سیاہ دست رحمت کر خوشام ہوئے سفیدے من بگر گر کے بارے گناہ ہوئے سیاہ
السلام